أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله يحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار، بے شک اہل کتاب میں سے علماء اور درویش، ربان لیاکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے یعنی ناحق، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والذین یکنزون الذهب والفضہ، والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یکنزون جو اکٹھا کرتے ہیں خزانہ، الذهب اکٹھا کرتے ہیں سونا، والفضہ اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اس میں سے، اسے خرچ نہیں کرتے فیس اللہ کی راہ میں، وبشرہم بعذاب علیم، بشارت دے دیجیے انہیں دردناک عذاب کی، یوم یحما، اس دن تپائے جائیں گے، علیہا، ان پر یا ان کے لیے، فی نار جہنم، وہ تپائے جائیں گے نار جہنم میں، فتقوا بہا، تاکہ وہ داغیں اسے اس کے ذریعے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ ہے تمہارا خزانہ، لانفسکم، تمہاری جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پر تم عذاب چکو مزہ اس کا جو تم جمع کرتے رہے، یا تم سونا اکٹھا کرتے رہے، ڈھیر لگاتے رہے. ان عدت الشہوری، بے شک عدت یعنی گنتی، شہوری مہینوں کی، ان اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 12 ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے 12 ہے، عشرہ شہر فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس دن سے جس دن اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، منها اس میں سے، 4 حرم اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن، اور نہ تم ظلم کرو ان کے ذریعے، فیہن، ان میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، وقاتل المشرکین کافہ، اور تم قتل کرو، اور تم لڑو، قاتل لڑو مشرکین سے، کافہ اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم، جس طرح وہ لڑتے ہیں تم سے، کافہ اکٹھے ہو کر، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، انما نسیء زیادۃ، بے شک
مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، نسیخ کہتے ہیں مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضل به الذین کفروا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما وہ حلال کرتے ہیں اس میں سے ایک سال، ویحرمونہ اور حرام کر دیتے ہیں اس کو عامن ایک سال، یواتو عدتا تاکہ وہ پوری کر دیں عدت گنتی، ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کی ہے، ویحلوا ما حرم اللہ اور وہ حلال کر دیں اسے ما حرم جسے حرام قرار دیا اللہ نے، زینا خوشنما بنا دیے گئے لہم ان کے لیے سوء اعمال ان کے اعمال، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اہل کتاب کے جو ہیں علماء حضرات یا ان کے عالم یا رہبان جن کے وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ والے ان کا کیا طرز عمل اس کے متعلق ہے، یعنی کہ وہ ان کا کیا حال ہے ان کے، یہ احبار کل جیسے ہم نے پڑھا، یہ احبار جو ہے وہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، ان سے مراد علماء یہود کے علماء ہیں، رہبان راہب کی جمع ہے، یعنی کہ اس سے مراد علماء نصارہ ہیں، بات کے نزدیک صوفیہ ہیں نصارہ کے، کیونکہ ان کے لیے علماء کے لیے ان کے یہاں قسیسین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تحریف تغیر کرے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتائے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کو بتایا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی کہ جو مختلف مسلم امتوں میں مذہبی پیشاؤں کے نام مختلف ہیں، جس طرح بنی اسرائیل میں یہ رکھے گئے ہیں، ہمارے یہاں جیسے حال میں ہیں، تو اس میں اکثر اس طبقے کے لوگ اس آیت کے مطابق اس طبقے کے اکثر لوگ جو باطل ناجائز ذرائع سے مال و دولت جمع کرنے اور جائیدادیں بنانے کے مکروہ دھندے ملوث رہے ہیں۔ ایک دنیا دار اگر آدمی ہو اور وہ جائز طریقے سے مال و دولت کماتا ہے یا جائیداد بناتا ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص جو دین کی خدمت میں مصروف ہے اور اسی حیثیت سے پہچانا جاتا ہو، اگر وہ بھی مال و دولت جمع کرے اور جائیدادیں بنانے میں مشغول ہو جائے اور اپنی دینی حیثیت کو نیلام کرتے ہوئے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے لگے اور مال و دولت کو جمع کرنے کو ہی اپنا مقصد بنا لے، تو پھر ایسا انسان تو آسمان کے چھت کے تلے سب سے برا شخص ہوگا، کیونکہ وہ پھر اسی طرح پھر وہ اپنے اسی الٹے سیدھے فتوے دے کر اپنے مفادات کے لیے پھر وہ الٹے فتوے بھی دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی راہ سے روکنا بھی ہوتا ہے ان کے، اللہ کی راہ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ایسے فتوے دیں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے، اپنی طرف سے ایسی چیزیں بنا لیں گے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر وہ اس تعلق سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو علماء سوء کا ذکر بھی فرمایا، اور آپ کی حدیث ہے جہاں پہ بہت عبرت انگیز ہے، اس میں سننے والی ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا جب اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا باقی کچھ نہیں رہے گا، یعنی لوگ نہ سمجھیں گے نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کی مسجدیں بہت آباد یعنی شاندار ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی میں سے برآمد ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا، یعنی یہ ایسے بدترین لوگ ہوں گے جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو بہکائیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی آج کل یہی حال ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے نئی نئی چیزیں وہ بناتے ہیں، اسی کے مطابق پھر لوگوں کو اسی میں ڈالتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ان کو اس کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بٹائے، جب بھی کوئی تحریک ایسی اٹھتی ہے یا کوئی اللہ کا خالص مخلص بندہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے تو ان میزوں پہ پیشوں کی طرف سے ہی ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے جو بری ہے، ہمارے جو بنے ہوئے ہیں، ہم بہت سے بنے ہوئے خادم بنے ہوئے ہیں، ان کے مخدوم بلکہ مختوم بنے ہوئے خطے میں نظر آتی ہے، وہ پھر کبھی بھی نہیں چاہیں گے ان کے عقیدے مند انہیں چھوڑ کر کسی دوسری دعوت کی طرف متوجہ ہو، دوسری کسی پارٹی میں چلے جائیں، انہیں تو اپنے عقیدے مندوں کے نذرانوں سے ہی ہوتا ہے کہ رات دن دولت جمع کرنے میں اضافہ کرتے رہتے، ان کی جائیدادیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ کب چاہیں گے کہ ان کے نام لیوا کسی دوسری دعوت میں لبیک ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔
تو یہ سب سے اسی اللہ کی راہ سے روکنا ہے کہ اللہ کی راہ سے آپ صحیح راہ پہ لوگوں کو نہیں جانے دیتے، اور اپنی طرف سے دین میں ایسی ایسی چیزیں لا کرتے ہیں اور پھر انہیں کے مطابق لوگوں کو اپنے ان کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ والذی کون ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، یہ وہ لوگ ہیں جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی، یعنی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فی ولا ينفقونها فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بشر عذاب، ان کو پھر عذاب کی آپ سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل میں یہ سب کے لیے نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ اصل میں اس وقت کے آپ مسلمانوں کے لیے دوسرے کہ جب اگر اس میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو انسان اگر مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ پھر وہ اس کو بھی یہی ہوگا کہ اس دن کہا جب آگے پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن یہ اس کا سونا اور چاندی تپایا جائے گا خوب، اور پھر اسے داغا جائے گا لوگوں کو جن نے زکوٰۃ نہ دی ہوگی یا باطل طریقے سے مال کمایا ہوگا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں اس میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ جو زکوٰۃ اس میں سے ادا نہیں کرتے، اگر زکوٰۃ دے دی ہے تو پھر اس کو پھر جمع کرتا ہے، اس کی ذات کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ صرف ابو ذر غفاری تو اس رائے سے متفق نہیں تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کوئی مسلمان سونا اور چاندی اپنے پاس رکھے، مگر ایسا ہے نہیں سنا چاہتے۔ دین کا عام قانون اس بارے یہی کہ کسی نے اپنا کوئی مال جائز طریقے سے کمایا اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو اس کے مال کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، چاہے وہ کتنے مقدار میں ہو، اور چاہے وہ سونے اور چاندی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ ایسا مال جو ہے وہ ایک شخص کی موت کے بعد اس کے ورثہ کو جائز مال کے طور پر ہی قانون وراثت کے مطابق منتقل بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون وراثت خود اس بات کی دلیل ہے کہ مال اور دولت کو اپنی ملکیت میں رکھنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اگر مال جمع ہی نہیں ہوگا تو پھر وراثت کس چیز کی ہوگی، اور قانون وراثت کا عملاً مقصد پھر کیا رہ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ جیسے آتا ہے کہ کوئی لاف ہوا تو اس کے لوگ نے یعنی جو بھی زائد المال ضرورت مال اس کی راہ میں خرچ کرے تو اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ شاید سارا ہی مال خرچ کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس میں کوئی قطعاً جس نے جائز طریقے سے مال کمایا، سونا چاندی کچھ بھی ہو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا بھی سیدنا عثمان غنی جب آپ کتنا ان کے پاس بہت کچھ مال تھا، وہ مال تھا تو اسی لیے انہوں نے اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کیا، انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک اپنا کنواں بھی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھیں گے اسی میں آگے جب آئے گی جنگ ہوگی طائف والی جنگ ہوگی، اس میں ہم آگے پڑھیں گے، اس میں جب جائیں گے تو اس میں انہوں نے اتنا سونا، اتنا 100 اونٹ 2 بار 3 بار آپ جب بھی کہا انہوں نے 100 اونٹ نکال کے سواری کے لیے دیے، تو آپ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گیا، جنت پہ سیدھے جائیں گے، اب مال ہوگا تو خرچ کریں گے ورنہ کہاں سے کریں گے۔ تو اس کا مطلب اصل میں یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو احبار یعنی مذہبی پیشوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس حکم میں خاص خصوص ہے وہ لوگ بھی شامل جو اپنا وقت و صلاحیتیں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان کا اپنا کوئی اور ذریعہ آمدنی تو ہے نہیں۔ ایسے مذہبی پیشوں کو لوگ ہدیے بھی دیتے ہیں، ان کے مالی معاونت بھی کرتے ہیں تاکہ پوری ضروریات زندگی کو باعزت طریقے سے گزار سکیں، سبھی گزارا کرتے تھے، مگر ایسے تمام مذہبی پیشوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے ہدیے اور وظائف اس کو معروف انداز میں اپنے زیرے کے غیر افراد میں خصوصی ضروریات کی زندگی پورے کرنے کے استعمال کریں، مگر یہ نہ ہو کہ اس سے دولت کے جائیدادیں بنانے اور اس کے شروع ہو جائیں۔ جس طرح آپ کو اگر آج کل بھی اگر آپ پہچانا چاہیں کہ کون علماء حق میں سے اور کون علماء سو میں سے تو صاف پتہ چل جائے گا، یہ تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا۔ اگر آپ کوئی مذہبی پیش عالم اپنی دینی کیریئر کے نتیجے میں جائیداد بنا رہا ہے اور اس کے پیچھے دولت چھوڑ کر مرا ہو تو بلا شک پھر ہوگا، خود کو شبہ ہے نہیں کہ علماء سو میں سے۔ تو ہم آج خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کون کون عالم حضرات ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف اسی کام پہ اتنی جائیدادیں بنا رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے اسٹائل دیکھیں، ان کام کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف مال لوگوں کا سمیٹے جا رہے ہیں، ان کو نذرانے اتنے مل رہے ہیں اور اس کے لوٹے جا رہے ہیں، جمع کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جائز طریقے سے مال کمانے کی اور عزت کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا ہو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس دن تپائے جائیں گے، اس دن سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا اس سے ان کی پیشانی، ان کے پہلو، ان کو پیٹھوں کو، یعنی وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر یہی
سونا اور چاندی جو بڑے شوق سے لوگ جمع کرتے ہیں ناجائز طریقے سے، جن کو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے کتنا کچھ کما لیا ہے، تو وہ قیامت کے دن بہت انہیں کے گلے پڑے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے اس کے سونے اور چاندی اور سونے کے تختے بنائے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ سے انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشن اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کر لیے جائیں گے، اور اس روز اس چیز کی مقدار جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، مسلسل یہ کام ہوتا رہے گا۔ بالآخر جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا راستہ۔ تو کون برداشت کرتا ہوں؟ ایک دیاسلائے کی تیلی کی ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تو اس آگ میں تھپا کے اور پھر اس پہ داغا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز یعنی خزانہ جمع کرنے والوں کو پتھروں کے ذریعے ایسے داغ کی بشارت دو جو ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے تو ان کے پہلوؤں سے نکل جائیں گے، اور ان کی گدیوں میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانوں سے نکل جائیں گے، یعنی اس طرح پورا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر ایک اور برائی ان کی بتائی جا رہی ہے، ان کے مشرکین کے مکہ کی، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس دن یہ فَهَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنَزْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اس دن پھر یہ بتایا جائے گا ان کے ساتھ کہ کیا ہوگا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر کشمش کی طرح کے دو سیاہ نشان ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ اس کے سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ اور اب لوگ جیسے بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ ان کے لیے ہوا بل ہوا شر لهم، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن کی قیامت کے انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن وہی سونا چاندی جو مال اس نے جمع کیا، جس کی زکوٰۃ اسے ادا نہیں کی یا طریقے سے کمایا، وہ اسی کے گلے میں توق بنا دی جائے گا۔ یہاں بتائے ان عدت شہور عند اللہ، بشک اللہ کی عند اللہ 13 شہر فی یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، یہ اس کی گنتی پوری 12 مہینے ہی ہے، ہمیشہ یہ 12 مہینے ہی ہے شروع سے، اور اس میں جو ہے منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے یہی رہا، لیکن یہ کرتے کیا تھے مشرکین مکہ؟ مشرکین کیا کرتے تھے؟ ہیرا پھیری کرتے تھے۔ ذالک دین، یہ ہیرا پھیری اس طرح کرتے تھے کہ اصل میں 4 مہینے جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہر قسم، یہ 4 مہینوں میں تو کوئی نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، جنگ و جدال، قتل و خون کچھ بھی نہیں ہوگا، لوٹ مار چوری ڈاکے قتل تو حرام تھے۔ ان مہینوں میں جرائم کا سارا ہی ارتکاب کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ حرمت والے مہینے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ تو پہلے 2 مہینے میں تو حج کے مہینے ہیں، ان کے متصل بعد جو ہے محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہر طرف سے تجارتی قافلے اور حج بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے لوگ قافلے بے خطر چلتے رہتے اور آیا کرتے تھے۔ مکہ کا سفر یعنی امن و اطمینان سے گزر جاتا تھا۔ چوتھا مہینہ رجب کا تھا، اس میں بھی عمرہ اور ہر قسم کے قافلے آتے جاتے تھے۔ تو قدیم زمانے سے تشدد حرام میں وفات کے ردو بدر کر کے ان 4 مہینوں کی پوری گنتی پوری کر لیتے تھے۔ مطلب ایک قبیلہ کی حالت ہے جب کسی اور قبیلے پر حملہ کرنا چاہتا تو وہ اسے کرتا کہ اس سال جو ہے وہ پہلے سے اس سال جو ہے محرم کے بجائے سفر کا مہینہ اور والا ہو گیا، یعنی محرم کے مہینے کو اپنی مرضی سے وہ حلال کرا دیتا تھا، تو پھر دوسرے قبیلے حملہ کر دیتا، اتنا ان کی تیاری ہوتی تھی۔ یہ حصہ ہے کرتے تھے، جس مہینے میں کوئی کام کرنا اس کے بدلے میں دوسرا مہینہ کر کے گنتی پوری کر دیتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو بتایا گیا کہ یہ قطعی طور پر غلط طریقہ ہے۔ یہ دین القیم، یہ کہ ہمیشہ سے 12 مہینے، یہ 4 مہینے پکے ہیں، یہی 4 مہینے ہمیشہ سے اب چاہیے حرمت والے مہینے۔ ذالک دین القیم، اور یہی صحیح دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ،
تم ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں کو تم اپنی طرف سے حلال حرام کر کے بدلا کر کے اپنے آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ ان مہینوں میں اگر آپ کوئی جنگ کریں گے، کسی کو قتل کریں گے، کسی کو لوٹیں گے، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں گے، تو پھر یہ اپنے آپ پر ہی ظلم کریں، کیونکہ سخت گناہ ان حرام مہینوں میں ہے۔ عام دنوں کے گناہ کرنے سے ان میں اگر کیا جائے گا تاکہ حرم میں کرے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، مگر الٹا کام کرے گا گناہ اس کا زیادہ ہوگا۔ یہاں نہیں اس لیے بتایا جائے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر، پھر ہم کا مسلمان کافہ، مشرکین سے جنگ کرو اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کافروں کا بھی ہمیشہ سے جنگ کرتے ہیں تو وہ سب مل جاتے ہیں، لڑائی کر سکتے انہوں نے کی، وہ لڑائی کر تمہیں بھی اجازت دی کہ اگر وہ لڑائی کرتے ہیں ان مہینوں میں تو پھر جس طرح پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بتایا گیا کہ روز حرام کے نزدیک تم لڑ سکتے ہو، تو یہ اس لیے انہیں بتایا گیا وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وعلموا ان اللہ مع المتقین انما نسی زیاد بالکفر، نسی اسی کو کہتے ہیں ہم مہینوں کا خیر بدل تبدیلی کرنا، بدل دینا، کرنا زیادتوں بالکل کفر میں زیادتی ہے، یضل اللہ به الذین کفروا، وہ جو سے گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ایک مہینے برا دیتے ہیں امن اور واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آواز آ رہی ہے میری؟ یہ آ رہی ہے۔ تو اس طرح اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو یہ مذمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت میں انہیں فاسد اپنی آراء کے مطابق تصرف کرتے ہوئے بےہودہ خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، اور جسے اللہ تبارک نے حرام قرار دیا اسے حلال قرار دیتے ہیں، جسے حلال قرار دیا اسے حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی لڑائیوں میں اپنی مرضی سے 3 مہینوں کی مدت کو بہت طویل سمجھتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میں رکاوٹ سمجھتے تھے، جسے دشمن لڑائی کرنا وغیرہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے ایک اچھا تو انہوں نے محرم کو حلال قرار لے لیا تھا، اسی کی وجہ سے سفر کو جو ہے وہ حرمت والا مہینہ قرار دے دیا تھا، اور اسی وجہ تھا کہ حرمت والے مہینوں کو پوری کر دیں۔ مگر پھر یہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ دن اللہ تعالیٰ کے جس نزدیک پورے یہ کہ پورے یہی ہمیشہ یہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے حجۃ الوداع پہ فرمایا یہ زمانہ گردش کرتا ہوا اپنی اسی حالت پر آ گیا جس پر اس دن تھا جس اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخرى اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، ہم کو خیال ہوا کہ آپ اس مہینے کا نام کوئی اور رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ عرض کیا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ہم نے خیال کیا کہ آپ اس شہر کا نام کوئی اور نام رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کیا اس کے نام کا بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش رہے، ہم کو خیال ہوا کہ شاید آپ کو اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آج یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا خوب سن لو تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہارے آبروئیں تم پر اسی طرح محترم ہے جس طرح اس مہینہ اور شہر کے آج کا دن محترم ہے۔ تم ایک روز اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا یہ نہ کرنا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو اور گمراہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس دن کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ یہ مہینہ ہمیشہ سے یہی ہے، اور آج کے دن وہی جو شروع سے دن چلتا ہے اللہ کے نزدیک، وہ آج کے دن ہم نے یعنی آج کے بعد کوئی بھی ان مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کرے گا، ہمیشہ سے وہی مہینے جو ہمیشہ سے رہے ہیں اب بھی وہی حرمت والے مہینے رہیں گے۔
دیر لگے، یعنی کہ دین اپنی اصلی حالت پہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔